اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 2 ذرے لیکن اہم کتنے، یہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ یہ میں نے قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میں نے جب تلاوت کی نا، اور یہ ہے سورۃ زلزال، اس کے آخری جو آیات ہیں 7 اور 8، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی یہ 2 ذرے ہیں نا، ذرہ برابر۔ تو لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واشگاف الفاظ میں ہمیں آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا بہت وزن رکھتی ہے، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی گرفت میں آنے والی ہے۔ بظاہر یہ آیت بہت سادہ لگتی ہے، سادہ ہی ہے، اس کا سادہ مفہوم یہی ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ اگر ذرا اس کو سمجھا جائے نا تو اس میں بہت گہرائی بھی ہے۔ اچھا، یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس میں سادہ مفاہیم بھی ہیں کہ عام لوگ بھی اس کو سادگی سے سمجھ سکتے ہیں اور وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ علمی لحاظ سے جن کی سطح بلند ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس نکات اور اس کے پرت در پرت اس کے مطالب نکلتے آتے ہیں۔ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ قرآن پاک کا جو معنی اور مفہوم ہے نا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ میں پہلے ہی اعتراف کر رہی ہوں۔ یہ ایک تھوڑی سی یاد دہانی ہے اور چند پوائنٹس جو ہیں وہ گوشت گزار کرنے ہیں کہ ان میں سے ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے اخذ کر لیں۔ ادروائز قرآن پاک ایسی کتاب ہے، کتاب کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس میں بہت وسعت ہے، بہت گہرائی ہے، ہم اس کو اس طرح سے پا ہی نہیں سکتے۔ یقین کریں، اور یہ قیامت تک یہ اس کے اجازات اور اس کے اسرار کھلتے رہیں گے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹی برائی جو ہے نا وہ بھی گرفت میں آنے والی ہے، اور چھوٹی اچھائی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہے نا کہ نیکی ہے کہ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کروں، یہ مجھے مناسب معلوم ہوا کہ ہم نیکی کا جو تصور ہے نا اس کو ہم ذہن میں لے آئیں کہ اصل میں نیکی کہتے کسے ہیں۔ اب اس چیز کے اوپر بھی مغربی فلاسفر نے اور بہت زیادہ دانشوروں نے بڑی بحث کی کہ نیکی ہے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے وہ بڑے سادہ الفاظ میں نیکی کا جو تصور ہے نا وہ بالکل ایسے کلیئر کر دیا تاکہ کسی کو بہام نہ ہو کہ نیکی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جسے آیت بر کہتے ہیں۔ آیت بر کا مطلب ہے ایسی آیت جس میں نیکی کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ترجمانی بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ ہمیں اس سے پہلے کہ نیکی کیا ہے اور چھوٹی نیکی بھی جو ہے اس کی جزا ملے گی، اور جو چھوٹی برائی ہوگی اس کی بھی گرفت ہوگی، تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا پہلے ضروری ہے کہ نیکی کہتے کسے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ آیت بر میں ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وہ وفا کریں، اور نیکی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہے راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ یقین کریں کہ اس آیت میں جو اتنے پوائنٹس ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ گھنٹوں بات کرنے سے
سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس میں سے جو اس کا اسینس ہے وہ ہم لے لیں، باقی جو ہے وہ ایک ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ مستند تفاسیر کی مدد سے آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کے بارے میں ہمارا تصور اور کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اس کے اوپر ہم غور کریں نا تو سب سے پہلے تو ہے ایمانیات، کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمانیات ہے پہلے، یعنی زبان سے اقرار، دل سے اقرار، اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار۔ اب میں مختصر بتا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وہ اپنا دل پسند مال جو ہے رشتہ داروں، اس کے بعد آتا ہے کہ جو بھی ہے حقوق العباد کا ادا کرنا، اللہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز اور زکوٰۃ قائم کرنا، پھر حقوق العباد ادا کرنا، پھر کیا ہے کہ عہد کو وفا کرنا، اور تنگی اور مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ اس کو پوائنٹس کی صورت میں دیکھیں تو اس میں کیا پوائنٹس بنتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمانیات ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، اور پھر اخلاق ہیں۔ یعنی نیکی کے تصور میں یہ سارے پوائنٹس آئیں گے۔ یہ ہے نیکی، یعنی ایک لفظ میں اگر بتایا جائے تو بر کا مطلب ہے حقوق اللہ ادا کرنا اور حقوق العباد ادا کرنا۔ یہ سمپل الفاظ میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، اچھا اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، وہ میں پہلے کلیئر کر لوں۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ گو کے چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی حساب میں آنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس چھوٹی سی نیکی کو بھی اس کا وزن بہت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نا وہ کس طرح سے ہے، وہ بھی قرآن پاک میں ملتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ کچھ نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے، تو اس کا جو اجر ہے اس کو بہت زیادہ ملے گا، 10 گنا، 50 گنا، ہزاروں گنا، پھر وہ جتنی اچھی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ اور بدی کا کیا ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ بدی کا یہ ہے کہ انسان اگر بدی کا ارادہ کرے گا نا تو وہ لکھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کر گزرے گا تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنے اس نے بدی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ دوسرا یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے کہ ایمان کے بغیر، جیسے ابھی میں نے آیت بر آپ کے سامنے رکھی ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہمارے عقائد درست نہ ہوں اور کوئی بندہ کتنی نیکیاں کر لے تو وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل میں حضرت میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی مباحث ہوتی ہیں۔ بی بی عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ عبداللہ بن جدعان کوئی شخص تھے اور وہ بہت زیادہ نیک تھے، اور وہ مطلب ابھی وہ ایمان نہیں وہ لے کے آئے تھے، وہ نیک تھے، مسکینوں کا خیال کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ تو بی بی عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی مطلب یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو یہ یہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ عبداللہ بن جدعان کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نوازتا، حضیروں کو رہائی دلاتا تھا۔ کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی نفع ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ میں اوریجنل ورڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس نے مرتے وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی، کہ اے اللہ میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا کو معاف کر دیجئے، یعنی انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اجر نہیں ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو صالح مومن ہوگا نا تو اس کا حساب جو ہے وہ ہلکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور جزا بھی دے گا۔ اب یہاں پر ایک دفعہ اس طرح سے ہوا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں واقعہ اوریجنل الفاظ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہی کہ جو نیکی چھوٹی سی نیکی کرے گا اور بدی والی، یہی آیت نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس ذرا برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ دیکھیں اس سے جو ہے نا یہ اوریجنل ورڈز میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہمارے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کس کا اجر ملے گا، کون سی حساب سے ساقت ہوں گی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے گا، نیتوں کی وجہ سے بھی اس کا ہوگا۔ پھر ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے مزید اوریجنل ٹیکسٹ میں رکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہو، کہ یعنی انسان کے ذہن میں یہ رہے کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اس کا حساب میں آنے والا ہے، اور میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اچھائی کو بھی حقیر نہ سمجھوں، یہ آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ پھر حضرت عدی سے صحیح روایت میں حضور کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہوتی ہے، یہ مسند احمد میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، اب میں بات کو سمیٹ رہی ہوں، اور آخر میں ایک بات ہے کہ ایک گناہ کبیرہ بھی ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہیں، اس کی بھی ایک علیحدہ بحث ہے، اس کی علیحدہ سے ایک تفصیل ہے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، شرک گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، یہ پوری مباحث ہیں، تو ان کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان غلطیوں سے بچ کر اپنی زندگی کو صحیح رخ کے اوپر وہ لے کے چلے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس چیز کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی گزارے تو وہ گاڈ کانشیس زندگی گزارے، کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کون سے کام اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، وہ وہاں پر نظر آئے جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ نظر نہ آئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہی بھی ذہن میں رہے۔ اور یہ ہے کہ کسی بھی کام کو، اچھے کام کو انسان حقیر نہ سمجھے، خواہ کسی سے مطلب خندہ پیشانی سے گفتگو کرنے پہ۔ پھر اور بے شمار روایات آتی ہیں اس بارے میں، آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوگی کہ ایک عورت کی کس طرح سے بخشش ہو گئی تھی صرف کتے کو پانی پلانے سے، اور ایک عورت کس طرح سے عبادات کر رہی تھی لیکن وہ زبان سے تکلیف دیتی تھی تو اس کے لیے بخشش کی نوید نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں رہیں، اور انسانی ہمدردی اس میں سر فہرست ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اس کو قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، اور وہ بے شک بڑے لیکچر دے رہا ہے، لیکن اگر اس انسان کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے نا، اور کسی انسانیت کا دکھ نہیں ہے، تو اس کو ہم نیک نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کو تفسیر آتی ہے، اس کو قرآن آتا ہے۔ تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے، نیکی میں انسانی ہمدردی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔